ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور یونیفارم۔ یہ کہانی 1988 کا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جب میں 9ویں کلاس میں تھا اور اس وقت اسکول یونیفارم میں اونٹ کے رنگ کی شلوار، قمیض اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام اسٹوڈنٹ یونیفارم پہن کر آتے تھے، سوائے 1-2 اسٹوڈنٹ کے جو کہ غریب تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام بھیکھو مل تھا، بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں بھیکھو مل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے کر آیا۔ ہیڈ ماسٹر کا غصہ دیکھتے ہوئے بھیکھو مل زور زور سے کہنے لگا، سائیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، میرا باپ بہت غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے؟ مجھے آپ مارے نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکھر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد بھیکھو مل ایک کلاس میں آئے گا۔ آج آپ کو گھر کی طرف سے جو خرچی ملی ہے وہ آپ بھیکھو مل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید کر سکے۔ میرے پاس حسب معمول جیب خرچ کے 8 آنے تھے، میں نے سوچا آج سموسے نہیں کھاؤں گا، وہ میں بھیکھو مل کو دے دوں گا۔ کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر فقیر محمد حیات حسبانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھیکھو مل بھی ٹیچر سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپے کے چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی بہت غصے میں تھے۔ ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بھیکھو مل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا، ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے پھرتے ہو؟ کیا غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنے کلاس میں جاؤ اور جن جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بھیکھو مل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بھیکھو مل نے جواب دیا، میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خرید کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ استاد نے پوچھا، کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ اس نے کہا، 1 لکڑی کی پیٹی اور چند برش، پالش وغیرہ سب ملا کر کوئی 150 روپے چاہیے، ان میں سب سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا کہ یہ ادھار ہے، تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 خالی پیج پھاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بھیکھو مل کو دیتے ہوئے کہا، 1 چٹھی رشید پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق منگی کو دینا، وہ تمہیں جوتے دے گا، اسے بھی روز کے حساب سے 1 روپے قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپے روزانہ دینے ہیں۔ 4 روپے قرض اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم قرض چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ یاد رکھو، ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی
تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزرے گی۔ بھیکو مل وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ بھیکو مل سے کروایا کریں۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 12 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ 1999 میں ہائی اسکول کرونڈی میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ ساتھ شہر کے معززین کو بھی دعوت تھی۔ اسپیچ دینے کے لیے شہر کی ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل مینیجر بھیکو مل کو دعوت دی گئی۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ربن کا چشمہ رکھے، اپنی اسپیچ میں اسی اسکول میں پیش آئے 1988 کا قصہ سناتے ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات حسبانی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاذ نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔